اور ذرا مزید تھوڑی بہت سر اندر کی باتیں نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نعیم اشرف بٹ صاحب ڈائریکٹر انویسٹیگیٹو سیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور باخبر سویرا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ویری گڈ مارننگ ایز ویل. بٹ صاحب کیا پنجاب کی ہوائیں کہہ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ خیر اب کیونکہ اسمبلی تو موصول بھی ہوگی گورنر صاحب کو، اور گورنر صاحب نے کہا ود اے ویری ہیوی ہارٹ آئی ول ڈیل ود اٹ. جی اصل میں جو مسلم لیگ نون ہے جس کے ہاتھ میں ہے اب سارا معاملہ، ان میں تو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، غصہ ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی، اور دوسرا اوورآل انہیں کہہ لیں کہ پورے سسٹم پنجاب کا جو ہے پرویز الہی ہو گئے، پی ٹی آئی سب پہ بڑا غصہ ہے. اس لیے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اکثریت ان کے جو بڑے ہیں کہ جی چلے جان چھوٹی، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، اب ان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ یہ پھر وہ بیچ میں یہ رک جائے معاملہ، تو اسی لیے اس کو اب گورنر جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن کر دیں، سائن کر دیں. لیکن بہرحال کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ عدالت کا راستہ بھی لیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون نہ لے، کوئی اور انڈیپینڈنٹ ایم پی اے ہے یا جو بھی اور کوئی ایک سیٹ والی بھی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جائیں، اور ایون گورنر اگر سائن بھی کر دیں اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال تو ان کا یہی جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تیار ہیں کہ یہ ڈیزالو ہو جائے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ ابھی شیخ صاحب سے بھی بات کر رہی تھی، وہ سب سے اہم ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی اور ایون پرویز الہی بھی خان صاحب کو یہ کہتے رہے جب وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، تو وہ یہ بھی دلیل دیتے تھے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے وہ ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، الیکشن نہ ہو. آپ کو پتہ ہے ادھر بڑا کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے یہ تم نے بھی سنی کہ ایسی باتیں اڑ رہی ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہی کوئی طویل چلے گا، یہ کوئی 3 مہینے کا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے کا چلے. جی اصل بات یہ ہے جس وجہ سے ایون آخری وقت تک جو ہیں پرویز الہی بھی ایون پی ٹی آئی کے ایم پی ایز انہیں خان صاحب کو کہتے رہے کہ یہ نہ کریں. اب خان صاحب نے یہ کیوں کیا ہے، اس کی بڑی 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی اناؤنسمنٹ کے تقریباً 2 مہینے بعد یہ ہوا. 2 مہینے کیوں لگے؟ اسی لیے کہ وہ پورا چاہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کی جائے، جو آپ بھی ابھی اپنی انٹرو میں بھی کہہ رہی تھیں کہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرتے ہیں، آپس میں سیاستدان نہیں کرتے. اور کیونکہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جیسے صدر مملکت نے کہا ہے نا کہ بھئی سیاستدان آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں، پھر بڑوں سے ہی بات کر لیں گے. میں تو اس خواہش کی بات کری تھی. جی یہ آپ کی نہیں وہ بات آپ کی صحیح بھی ہے. اس کے میں آپ کو خبر بتانے لگا ہوں اصل کہ وہ کوشش ہوئی 2-3 لیول پہ ان سے بات چیت کرنے کی کہ پی ٹی آئی کر سکے کوئی معاملہ، وہ سامنے اوپن بھی 1-2 دفعہ انہوں نے کہا، لیکن ادھر وہ اب بائی بک چلنا چاہ رہے ہیں. اور 1-2 دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی نے ملنا ہے تو ریٹن پہلے ہمیں بتائیں، تو پھر ہم پرائم منسٹر سے اس کی اجازت لیں گے اور پھر آپ سے مل سکتے ہیں. ایون صدر صاحب سے بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی اس طرح ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، اسی لیے ڈار صاحب کو بیچ میں ڈالا گیا، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا کہ کیسز جو خان صاحب کو نظر آ رہا ہے، میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، جو مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم بندے نے بڑی اور بات سمجھ بھی آتی ہے، لاجیکل ہے ان کا، جب میاں صاحب کا پاناما اور یہ معاملہ چل رہے تھے تو چودھری نثار انہیں اکثر آ کے اور باقی کہتے تھے میاں صاحب تسی تو کچھ نہیں کیتا، آپ کا ہاتھ صاف ہے. وہ کوئی بات نہیں، ہم فیس کریں گے. ہم وہ عدالتوں میں بھی آتے رہے میاں صاحب، لیکن اینڈ یہ ہوا کہ اس نوبت پہ آگے کہ پھر انہیں وہ سزا کے قریب آگے اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی، جیل بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا. جی اب خان صاحب کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے، وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے دوسری سائڈ پہ تھے، انہیں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تسی کچھ نہیں کیتا خان صاحب، آپ صاف ہیں، آپ رہنے دیں. لیکن خان صاحب کو پتہ ہے کہ ابھی اگر میں یہ 2-3 مہینے ڈیلے کر دیا تو پھر وہ بھی میرا بھی حال وہی ہونا ہے، اور معاملہ جو کیسز ان کے چل رہے ہیں
وہ سزا تک بھی آ سکتا ہے. لیکن دوسرا ایک نقصان بہرحال بھی ہے, اور وہ یہ ہے جو پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرم سیٹ اپ ہے, یہ کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ. بہت سارے ان کے پاس ایسے فائنینشیل ایمرجنسی کی آپشن ہے, کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں بھی. پھر ابھی کوئی کورٹ میں نہ چلا جائے, کوئی ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ جائے. یہ ہو سکتا ہے اگر آپ 3 ماہ ٹھیک ہے انٹرم سیٹ اپ آ گیا, اس کے بعد پھر آپ نے الیکشن کرا دی ہے, ٹھیک ہے, پروونشل آپ نے انتخابات کرا دیا, آپ نے کہنا ہمارا تو ویسے اس پہ کیپٹل اتنا انویسٹ ہو گیا ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف کیا جا سکتے ہیں, ملک کی فائنانسز کو دیکھتے ہوئے چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو پروٹیکشن کا ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ابھی تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, اور کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, ون آف دا ریزن دیٹ خان صاحب ان زمان پاک, مطلب بہت عرصے سے زمان پاک میں موجود ہیں. سو کیا اس چیز کو بھی ملوث خاطر وہ رکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جس سے ان کو پروٹیکشن رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے, زبردست. یہ اصل پوائنٹ یہ ہے, اور یہ آخری دم تک پرویز الہی جو ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے جو سیانے ہیں وہ سمجھاتے رہے خان صاحب کو کہ یہ پھر آپ کے لیے, ابھی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, میرا فلاں نہیں ہوا. اب ڈی پی او دیکھیں گجرات کے, آج بھی وہ ہیں. تو اس کے جب آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا, ابھی تو آپ پھر بھی جو اینٹی کرپشن ہے اسے تھوڑا استعمال کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف, پھر تو آپ بالکل ہر طرف سے فارغ ہو جائیں گے, اور وہ بالکل پروٹیکشن والی بات ہے. لیکن خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ابھی اگر میں وہی بات ڈیلے کیا. لیکن جو خان صاحب نے جو ابھی دکھا دیا اسپیسیفکلی پنجاب میں کہ مطلب سجی دکھا کے کبھی ماری ہے, وچ واز مطلب نون لیگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی, وہ ایک بڑا سٹیپ